عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورحان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا نام موجودہ عظمت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اورحان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر کو بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورحان رسول اللہ کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ سلطان اورحان غازی کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم ہے، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی، اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اورحان غازی نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی، یعنی انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان میں انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کی بھرتی کی گئی جو سلطنت کی حدود کی وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کی شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلمرو میں آباد تھے۔ اورحان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کی خدمت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان غیر مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہا نے اپنے سلطان اورحان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ و جہاد، حفاظت و دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا غازی یا شہید۔ عثمانی امیر کے طور پر اورحان کے دور حکومت میں بازنطینی سلطنت کا زوال ہوا، جزوی طور پر اطالوی سمندر ریاستوں کے عزائم اور ترکمانوں اور دوسرے شہر ترکوں کے جارحیت کی وجہ سے بلکہ سلطنت کے اندرخانہ جنگیوں کی وجہ سے۔ ان سالوں کے دوران بازنطینی سلطنت اتنی کمزور ہوگی کہ اس کے ارد گرد کے سمندروں میں تجارتی بالادستی اطالوی سمندر تجارتی شہروں کے ریاستوں کے لیے تنازع کی وجہ بن گئی۔ جمہوریہ جنوا کے پاس گالٹا تھا جو کہ قسطنطنیہ سے ہی گولڈن ہارن کے پار ایک الگ جنوبی شہر تھا۔ جنیوس نے 1348 کے اوائل میں بازنطینوں سے جنگ کی تھی جب بازنطینوں نے گولڈن ہارن کے بازنطینی طرف تجارت کا راغب کرنے کے لیے اپنی کسٹم ٹیرف میں کمی کی تھی۔ اس طرح اورحان غازی نے اپنے نام پر چاندی کے سکے بنائے جنہیں ترکی میں عقی کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، اپنی دولت کی بڑی مقدار غریبوں میں تقسیم کرتا تھا اور عام لوگوں کے ساتھ ان کے خیالات اور شکایات سننے کے لیے وقت گزارتا تھا۔ اس کا عرفی نام غازی تھا۔ اس حقیقت سے آتا ہے کہ اس نے کئی جنگیں لڑی جنہیں ہولی وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بازنطینی عالی شان خاتون ہولوفیرا سے شادی کی اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام نیلوفر خاتون رکھ لیا۔ اس شادی سے اگلا سلطان مراد پیدا ہوا۔ اپنے والد کی طرح اورحان غازی نے بھی بہت سی لڑائیاں کی اور بہت سی زمینیں فتح کی۔ 1326 میں اس نے برسا پر قبضہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد اس نے 1330 میں ازنک پر حملہ کیا اور 1331 میں مدرنو پر اور 1333 میں گیملک اور 1337 میں ازمت پر، 1354 میں انکرا اور گیلی پولی پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطنت کو باسفورس کے ایشیائی ساحلوں کے ساتھ ساتھ تھیرس میں بھی پھیلا دیا۔ اس نے اپنے بھائی علاؤدین پاشا کو اپنا گرینڈ وزیر یعنی وزیر اعظم بنایا اور اس نے سلیمان پاشا کو بھی مقرر کیا جو رومیلیا کو کمانڈر ان چیف بنا۔ 1359 عیسوی میں اس نے تخت چھوڑ کر اپنے بیٹے مراد اول کو بٹھا دیا اور 1360 میں اپنی موت تک برسا میں ہی رہا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 1358 میں اورحان غازی نے وفات پائی اور کچھ کہتے ہیں 1362 میں۔